بھی عاجز میرے اوپر کھڑے ہیں. پیسہ کس کام کا کہ میں اپنی جان جو نکل رہی ہے اس کو بھی واپس نہیں لا سکتا, اپنی صحت بھی واپس نہیں لا سکتا. کس کام کا؟ کاش کہ میں نے سجدے کیے ہوتے, کاش کہ اس مال کے پیچھے میں نے نماز کو نہ چھوڑا ہوتا. اسی آیت کے ترجمے کو آپ لے کر جائیں انشاءاللہ دوستو, دنیا سے کافی دوستو بچنے کو آپ لوگوں کو سہارا ملے گا انشاءاللہ دوستو. اسی اگر چیز کو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت دوستو کوئی چیز آپ لوگوں کو کام آنے والی نہیں, یہی 4 سجدے دوستو آپ لوگوں کو کام آئیں گے. واللہ کہتا ہوں اگر دینداری ہوگی, اسلامی تعلیمات پہ عمل پہ رہیں, نماز ہے زندگی میں, جب دوستو روح نکل نہیں ہوگی نا انشاءاللہ آسانی کے ساتھ روح نکلے گی, تسلی کے ساتھ دوستو آپ دنیا سے جا پائیں گے. ایک اور چیز دوستو دنیا کے تعلق سے حقیقت آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر ٹوٹ کر چاہنا, دنیا کو دین سے دور ہو کے چاہا, اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کو کمایا نا, تو کبھی آپ کو حقیقی چین و سکون نہیں ملے گا دنیا میں, کبھی نہیں مل سکتا. یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے. اگر دنیا میں چین و سکون پانا چاہتے ہیں نا تو دنیا کو کماتے ہوئے, دنیا کو بھرتے ہوئے آپ کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے. آخرت پہ تبھی حقیقی چین و سکون ملے گا. میں آپ کو بتاؤں, ایک انگریز یہودی مسلمان ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنا نام رکھا محمد اسد. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انگریز یورپ کنٹری میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں, جس ڈبے میں بیٹھا تھا میرے چاروں طرف ایک سے ایک رویل فیملی سے تعلق رکھنے والے, ایک سے ایک امیر انگریز بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو پڑھ رہا تھا, ایک سے ایک امیر, ایک سے ایک مالدار, لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی چہرے پر حقیقی سکون نہیں ہے, کسی کی چہرے پر حقیقی سکون اطمینان ہے ہی نہیں. چہروں کو دوستوں پڑھنا بھی ایک فن ہے. شاید کہتا ہے خوشی کا, غمی کا, اداسی کا باب ہوتا ہے, ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. محمد اسد کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کسی انگریز کے چہرے پر خوشی بھی ہے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ انگریزوں کی زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے. میں سفر بھر ٹرین میں سوچتا رہا, پریشان رہا کہ انگریزوں کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے, اطمینان کیوں نہیں ہے. ان کے پاس دولت ہے, عورت ہے, شہرت ہے, ہر چیز ہے, سکون کیوں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے گھر پہنچا, ابھی تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا تھا. میں گھر پہنچا, گھر کا دروازہ کھولا. کہتے ہیں کہ میں غیر مسلم تھا, میں مسلمان نہیں ہوتا, تب بھی میرے مطالعے میں قرآن مجید تھا, میں قرآن مجید تب بھی پڑھتا تھا. آج یہ لوگ دوستو جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں, اور کوئی کتاب ان کے مطالعے میں ہو نہ ہو, لیکن قرآن یہ لوگ ضرور پڑھتے ہیں. میری میز پر قرآن مجید پڑھا ہوا تھا, اور کہتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نے کھلا ہوا پایا میز پر, قرآن مجید میں نے کھلا ہوا پایا میز پر. جیسے ہی میں دروازے کے اندر داخل ہوا اور قرآن مجید پر میری نظر پڑی, جس آیت اور جس سورت پہ میری نظر پڑی وہ آیت میرے سوال کا جواب دے رہی تھی کہ یہ ہے اس کا جواب. جس سوال کے جواب کا تمہیں سفر پر انتظار تھا کہ سوال کا جواب کیا ہے, قرآن کہتا ہے یہ ہے اس کا جواب. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ مال اور دولت کی حرص و ہوس نے, لالچ نے, مال اور دولت کی بھوک نے, اس لالچ نے ان کو اللہ رب العالمین سے غافل کر کے رکھا ہے. اور کتنا غافل, اس قدر غافل کر دیا کہ یہ قبروں تک جا پہنچے. محمد اسد کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 آیتیں انگریزوں کے حقیقی مرض کی تشخیص کر رہی تھی. یہ ہے اصل جواب کہ انگریزوں کی زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ ان کا رب پر ایمان نہیں ہے, رب العالمین کی عبادت نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے, اس لیے ان کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے. اور محمد اسد کی دوستوں ان الفاظ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا. آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. آپ نے فرمایا یہ انسان اس قدر حریص ہے, اس قدر لالچی ہے کہ سونے سے بڑے 2 جنگل بھی اس کو دے دیا جائے, سونے سے بڑے 2 جنگل بھی اس انسان کو دے دیا جائے, تب بھی کہے گا لابتغى ثالثا, کاش کہ تیسرا بھی مل جائے, کاش کہ تیسرا جنگل بھی مل جائے. آپ نے فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. انسان کی اس مال و دولت کی جو ہوس ہے نا, جو بھوک ہے, اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی, کوئی اور چیز اس بھوک کو مٹا نہیں سکتی. راجا صحابہ کرام نے کس طرح دنیا کو ٹھوکر پہ رکھا ہے, کس طرح دنیا کو ٹھوکر پہ رکھا. امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت علی اکیلے بیٹھے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہیں, اور دنیا سے کیا کہتے ہیں معلوم ہے, یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ. اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے تو حضرت علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. کیوں؟ علی نے تم کو ٹھوکر پہ رکھا ہے, حضرت علی نے تم کو طلاق دے کے رکھا ہے, تم کو ٹھوکر پہ رکھا ہے. جا کسی اور کو دھوکہ دے تو حضرت علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. حضرت علی نے ایک اور موقع پر کہا تھا کہ لوگوں
आखिरत तुम्हारे सामने है, दुनिया पीठ फेर के जा रही है और दोनों के चाहने वाले हैं, दुनिया की चाहने वाले की, आखिरत के चाहने वाले की। हजरत अली ने कहा मेरी मानो तो दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत के परस्तार बनो, आखिरत के चाहने वाले बनो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते हो अपनी बेटी से क्या कहते हैं, या बिनती ला तलबसिज़ ज़हब फइन्नी अख़शा अलैका, अपनी बेटी से कह रहे हैं या बिनती ला तलबसिज़ ज़हब, अरे मेरी बेटी दुनिया की औरतें दूसरों की बेटियां सोना पहनती है तो पहनने दो, तुम मत पहनना, तुम मत पहनना। फइन्नी अख़शा अलैका ज़हब, मुझे डर है कि कल क़यामत के दिन ये सोने का ज़ेवर तुम्हारे लिए आग का शोला न बन जाए। हाँ, दुनिया का कौन सा ऐसा आलिम है जो औरत के लिए सोने को हराम कहता है? कोई नहीं कहता। तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि औरत जितना चाहे सोना पहन सकती है, लेकिन मैं आपको कहूं हजरत अबू हुरैरा ये वो बाप है जो अपने बच्चों की दुनिया से ज्यादा आखिरत को बनाना चाहते हैं। मेरी माएं और बहनें अगर बात को सुन रही है तो इस हदीस की तशरीह में उलमा ने, मुहद्दिसीन ने ये बात भी कही है कि औरत अगर तकब्बुर के जज्बे से जेवर पहनती है ना तो ये जेवर औरत के लिए आग का शोला बनेगा। बात देखिए, शादी और तकरीब में औरतें जाती हैं तो जेवर किसकी पहनती हैं कि फला पड़ोसन आ रही है, फला रिश्तेदार आ रही है, आज मैं ये जेवर पहन को उसको दिखाऊंगी कि मैं किसकी बीवी हूँ, किसकी बेटी हूँ और किसकी बहन हूँ। मेरी माँ और बहनें अगर तकब्बुर के जज्बे के साथ अगर वो जेवर पहनती हैं तो हजरत अबू हुरैरा जो हदीस के रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा के हदीस के मुताबिक मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये जेवर उसके लिए आग का शोला बन जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी गली से जा रहे थे, रात की तारीकी में एक आदमी अपने घर के अंदर नमाज तहज्जुद पढ़ रहा था। नमाज तहज्जुद पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पे पहुंचा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, तेरे रब का अज़ाब आने वाला है। हज़रत उमर इस आयत को सुन के इतना असर किए कि रो रो के बीमार हुए, और बीमार हुए तो ऐसे बीमार हुए कि 1 महीने तक सहाबा हज़रत उमर की अयादत करते रहे। 1 महीने तक उनका हाल चाल पूछते रहे। दुनिया से इस कदर बेवकूफी थी, दुनिया को इस कदर ठोकर पे रखा था कि हज़रत उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु ताला कहती है कि मैं अम्मा आयशा के पास 1 लाख दिरहम लेकर आई, 1 लाख दिरहम कि ये आपके लिए हदिया है, इसको आप अपनी जात के इस्तेमाल कीजिए। उम्मे दर्दा कहती है अल्लाह की बंदी अम्मा आयशा उठी और 1 लाख दिरहम को गरीबों में, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। खुद रोजे से थी, खुद रोजे से थी। जब तकसीम करके आई तो उम्मे दर्दा ने कहा अल्लाह की बंदी वो दिरहम कहाँ किए? का सारे के सारे तकसीम कर दिए। का अल्लाह की बंदी तू खुद रोजे से है, 1 दिरहम ही बचा लेती, गोश्त खरीद के रोजा इफ्तार कर लेती। का हाँ, अगर पहले याद कराती तो ऐसा करती, अगर पहले बात याद दिलाती तो मैं ऐसा ही करती। किस कदर आखिरत की उनकी नजर थी। हाँ, किस कदर दुनिया को पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने, और किस कदर दुनिया को है जो हकीर समझते थे। याद रखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में लोगों याद रखिए, रब्बुल आलमीन के खौफ से अपने दिलों को मामूर कर लीजिए। कौन है दोस्तों जो बेखौफ होकर जी सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक परिंदे की, दोस्तों परिंदे की जिंदगी को रश्क आता है, परिंदे पर रश्क आता है और कहता है, हजरत अबू बकर कहते हैं तू कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है, मर जाएगा न हिसाब है न किताब है न अज़ाब है, कितना खुश नसीब है। इब्ने मसूद तो दरख्त को देख के कहते हैं वल्लाहि लव अन्नी शजरतुन तुज़र, काश कि मैं भी कोई दरख्त होता, लोग काट के फेंक देते, कल क़यामत के दिन हिसाब तो न देना पड़ता। लोगों याद रखिए दुनिया की जिंदगी बस यही है, दुनिया की यही हकीकत है दोस्तों, मैंने जो आप लोगों के सामने रखी है। मगर दोस्तों हमारा मामला यह है, अल्लाह की कसम हमने दुनिया आखिरत और दुनिया को तरजीह देख रखा है। हमारी हालत यह है, हमारा रिश्तेदार अगर गरीब है तो हमसे बहुत दूर है क्योंकि वो गरीब है, और हमारा अगर कोई रिश्तेदार नहीं भी है, अगर वो मालदार है तो खींच तान के उसको दोस्त बनाते हैं, खींच के उसको रिश्तेदार बना के। और बसा औकात तो इंसान की लालच का ये हाल होता है, माल और दौलत की इस कदर हवस छाई रहती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यकूल इब्ने आदम माली माली, इब्ने आदम पे एक ही भूत सवार रहता है, ये दुकान मेरी, ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा, ये गाड़ियां मेरी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी एक ही रट है, मेरा है, मेरा है। आपने फरमाया तेरा सिर्फ माल 3 किस्म का है, तेरा माल सिर्फ 3 किस्म का है। एक तो जो खाना खाता है और हजम कर देता है, खत्म कर देता है, वो माल तेरा है, वो खाना तेरा है। और दूसरा जो तू कपड़ा पहनता है ना, कपड़ा पहन के बोसीदा कर देता है, वो तेरा है। और तीसरा जो तू सदका करके आखिरत में अपने लिए सवाब की शक्ल में जमा कर लेता है ना, ये माल तेरा है। बाकी जितना माल है ना, तेरी आंखें बंद होने के बाद तेरे वारिसों का है,
آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ مال سارا کا سارا تیرا وارث ہوتا ہے. لوگوں ہم کس لیے اس مال کو کمانے کے لیے ہم دوستوں نمازیں چھوڑیں. یاد رکھیے میں آپ لوگوں کو ایک حقیقت بتاؤں, جس اولاد کے لیے ہم کماتے ہیں, دکان سے 10 منٹ کے لیے بھی دوستوں اٹھنا گوارا نہیں, 10 منٹ کے لیے بھی مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کر سکتے. دیکھیے ہمارے مرنے کے بعد نا ہماری یہی اولاد کندھوں پہ اٹھا کے جاتی ہے, مٹی کے نیچے دبا کے آتی ہے, یہی اولاد ہمیں اٹھا کے جاتی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ میرا ابو تھا میری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ایک نماز کے لیے اٹھ کے دکان سے نہیں جاتا تھا, میں اس کی قبر اس کو دفن نہیں کروں گا. یاد رکھیے ہر اولاد دوستوں اٹھا کے جاتی ہے اور اپنے والدین کو قبر میں دوستوں دفن کر دیتی ہے. یاد رکھیے دوستوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کو ہمیشہ آگے رکھو, آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو, اور جس قدر دوستوں آپ موت کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ دنیا سے اس قدر اپنی جان چھڑائیں گے, اسی قدر دوستوں دنیا سے آپ دور نکل پائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں میں کبھی کبھار جایا کرو, اس لیے نہیں کہ قبر والوں سے کچھ مانگنا یا صدقہ نہیں, قبر والوں کو دیکھ کر اپنے انجام کو یاد کرو کہ ایک دن مجھے بھی اس جگہ دفن ہونا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جایا کرو, یہ قبریں دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں, یہ قبریں دنیا سے دور کرتی ہیں, یہ قبریں ہمیں دین سے دور کرتی ہیں, اور یہ قبریں ہمیں اپنا انجام کو یاد دلاتی ہیں. اس لیے قبروں کی بھی زیارت کیا کیجیے. اور دوستوں اب ان ساری حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو جمع کرنے کے بعد ایک سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آ رہا ہوگا, کیا مولانا دنیا میں ترقی نہیں کرنا چاہیے, مال و دولت کو نہیں کمانا چاہیے؟ دیکھیے ان حدیثوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا بھی ضروری ہے. دنیا کماؤ, ترقی کرو, تجارت کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں نے بنا ہی تم لوگوں کے لیے, خوب برتو, ترقی کرو, لیکن اپنے مقصد سے تمہاری نظر ہٹنی نہیں چاہیے. دنیا بھی کماؤ تو آخرت کے لیے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر مال نیک ہاتھوں میں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی نعمت ہے, اس مال میں اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں, اپنا بھی اپنے رشتہ داروں کا. نیک ہاتھوں میں اگر مال ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نعمت ہے. بس یہ ہے کہ اس مال کو کمانے کے لیے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, اس مال کو کمانے کے لیے, دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, گناہ کے کام نہیں ہونا چاہیے, دینی تعلیمات سے نہیں ہٹنا چاہیے, قرآنی احکامات سے دور نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح آپ دنیا کما رہے ہیں تو پھر یہ دنیا کا مال آپ لوگوں کے لیے دوستوں کل قیامت کے دن اجر و ثواب کی شکل میں آئے گا, اجر و ثواب نجات کی شکل میں آئے گا. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, آج معاملہ بالکل الٹا ہے. اس مال کو ہم کما رہے ہیں ایمان کو گوا کر, اخلاق و کردار کو گوا کر, نمازوں کو ضائع کر کے اس مال کو کما رہے ہیں. لوگوں وہ مال کس کام کا, وہ مال کس کام کا جو اخلاق و کردار کو گوا کر کمایا جائے, نمازوں کو ضائع کر کے کمایا جائے, دین سے دور نکل کے کمایا جائے, اللہ سے بغاوت کر کے مال کمایا جائے. وہ مال کل قیامت کے دن دوستوں ہمارے لیے نجات کا نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بنے گا, جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. دعا کرتا ہوں دوستوں بار اللہ سے, دوستوں یہ فلسطین کی جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے بھی دوستوں آپ دعا کیجیے. صورتحال دوستوں ہم لوگوں کے سامنے, یاد رکھیں اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے, بس ایک ہی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ مسلمانوں کا آخری ہتھیار ہے. اس دعا کے ذریعے دشمن کی ہر تدبیر کو ہم ناکام کر سکتے ہیں. دعاؤں میں دوستوں ان مسلمانوں کو ضرور آپ یاد رکھیں. آئیے دوستوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. دعا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں نا, جب آپ دیکھتے تھے کہ سامنے والا لشکر ناقابل تذکیر ہے, اس لشکر کو ہرایا نہیں جا سکتا, تو محمد رسول اللہ دعاؤں کا سہارا لیتے تھے. اس وقت آپ کی جو صورتحال ہے اور فلسطین کے مسلمان جو بھی صورتحال ہے, اپنی دعاؤں میں ہر فرض نماز کے بعد ان کو ضرور یاد رکھیے. اللہ کے رسول نے جب کچھ مسلمان مکے میں قید تھے اپنے ایمان کی وجہ سے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کے رسول کمزور مسلمانوں کے لیے جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کیسے دعا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول قنوت نازلہ کا اہتمام کر کے کہتے تھے اللہم انجی ولید ابن ولید, اللہم نجی عیاش ابن ربیعہ, اللہم نجی سلمۃ بن ہشام, اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین, اللہم اشدد وطأتک علی مضر. اے اللہ ولید بن ولید مکی میں اپنے ایمان کی وجہ سے قید ہے, مکی والوں کے چنگل سے آزاد کر. اے اللہ سلمہ بن ہشام اپنے ایمان کی وجہ سے قید ہے. اس طرح محمد رسول اللہ کمزور مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے. اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول ظالموں کی بربادی کی دعا کرتے تھے. اللہم اشدد وطأتک علی مضر, اے اللہ قبیلہ مضر کے کافر مسلمانوں پہ بہت سخت ہے, اے اللہ ان کو تباہ کر دے, ان کو برباد کر دے. تو دوستوں مسلمانوں کو خاص طور پر اس وقت جو فلسطین کی حالت ہے ان مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں
اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پہ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو جنہوں نے سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اے اللہ دنیا کو ہمارے ہاتھوں پہ رکھ, دل میں نہ آنے دے, دل میں اپنی محبت کو برقرار رکھ. اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پہ نظر رکھ کے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. اے اللہ نیک عمل کی توفیق دے. اے اللہ تو ہمیں نمازی بنا, ہماری نسلوں کو نمازی بنا, جتنے مسلمان بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا. اے اللہ جتنے نوجوان دین کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں انہیں دیندار بنا. اے اللہ انہیں دیندار بنا. اے اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے. مسلمان دنیا میں جہاں پر مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ انہیں مظلومیت کی زندگی سے نکال, انہیں امن و امان والی زندگی عطا کر, خوشحالی والی زندگی عطا کر. اے اللہ جو ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اے اللہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے, ورنہ ان پر اپنے عذاب کی بجلی گرا دے, اپنے عذاب کی بجلی گرا دے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی تو حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو امن و امان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ.